کہ ہر نبی کا امتی قیامت والے دن اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا جنت میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے امتی آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، نوح علیہ السلام کے امتی نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتی ابراہیم علیہ السلام کے کلمہ کو پڑھتے ہوئے جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 600 سال پہلے تشریف لائے، اور ان 600 سالوں میں دنیا میں سچا مذہب، حق مذہب، جنت کا راستہ دکھانے والا مذہب اللہ کی طرف سے عیسائیت تھا۔ اس دور میں اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا اور جنتی بننا چاہتا تھا، اس کے لیے لازم تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، صحیح ان کا جو مذہب ہے، صحیح ان کا جو دین ہے، اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے۔ اور کتنے لوگوں نے کیا اس دور میں، اور وہ جنتی بن گئے اور وہ جنت میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام کبھی فوت نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور کفر کا خاتمہ کریں گے، پوری روئے زمین پر اسلام کو غالب کریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور پھر وہ فوت ہوں گے اور روضہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، اس وقت اب دین چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا دور ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میرا تو اپنا مذہب ہے، میں تو خود صاحب کتاب، اور ایسی کتاب کہ جس کتاب کو ماننے سے لاکھوں لوگ جنت میں جا چکے ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی ہی کتاب پر عمل کرتا رہوں، میں اپنا ہی کلمہ پڑھتا رہوں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نے تمہیں نبوت بعد میں دی تھی، ایک وعدہ پہلے لیا تھا ہر نبی سے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں، تم نے اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دینا ہے، تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو گے، ان کی کتاب پر عمل کرو گے، ان کے مذہب کو لو گے۔ یہ وعدہ میں تم سے نبوت بعد میں دی، وعدہ پہلے لے چکا ہوں، اس لیے اب تم اس دور میں واپس آئے ہو زمین پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور موجود ہے، اس لیے اب تمہیں یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمہ پڑھیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، اب انجیل کو نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اب جو انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام خود اس کو کافر کہیں گے اور اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عیسائی قسمت میں ہوگا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام خود ان کو قتل کریں گے، کہ اب انجیل کا دور نہیں، اب عیسائیت نہیں چلے گی، محمدیت چلے گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے سے قیامت والے دن ہزاروں لاکھوں لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اگر جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں جا رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس سے عظمت سمجھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے ہمیں کتنے بڑے عظیم شان کو بھی عطا فرمایا۔ ہماری قسمت کا بھی کچھ ٹھکانا ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمایا۔ قرآن کی نعمت ہمیں کیا پتا تھا؟ قرآن کیا چیز ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت اور شان کیا ہے؟ ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر روحیں ہیں، اور زمین پر کسی نہ کسی وجود کے اندر اس روح کو ڈال کر اللہ تعالیٰ زندگی دے رہے ہیں۔ کسی روح کو چڑیا کے اندر ڈال دیا، کسی روح کو بلی کے اندر ڈال دیا، کسی روح کو کتے کے اندر ڈال دیا، یہ بھی تو آخر روح ہیں، اور اس طرح سے زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہتا تو کی جانوروں کے گھر پیدا کر کے جانور کے اندر ڈال دیتا، اللہ قادر تھا۔ اللہ نے ہمیں انسانوں میں بنایا، پھر کسی یہودی کے گھر، کسی سکھ کے گھر، کسی ہندو کے گھر، کسی کے گھر پیدا نہیں فرمایا، مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ پھر مسلمان تو آدم علیہ السلام